बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक अहम खबरें और उसका तज्ज़िया आपके सामने रखता हूं। पीटीआई का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये 3 महीने बड़े भारी होंगे। अली नवाज़ आवान गिरफ्तार हुए, उनका हल्फिया बयान जो इस वक्त वायरल हो चुका है। इसके साथ साथ जो सदर आरिफ अलवी क्यों इस वक्त शकूक व शुबहात बरकरार है। काजी फायद साहब ने जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में हुए फैसले गैर कानूनी करार दे दिए, और वो भी जनरल फैज़ के मुतालिक। बिलावल जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहे हैं। नून लीग को साइड पे करके इस्तेकाम पार्टी को सामने लाया जा रहा है। ताकतवर लोगों की इस्तेकाम पार्टी से क्यों उम्मीदें इतनी जुड़ी हैं। मीडिया पर शिकंजा सख्त है, बड़े बड़े नामों पर पाबंदी है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। सनम जावेद ने एक और ख़त लिख के इस वक्त बड़े मसाइल खड़े किए। फराज शहजादी पे इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, और डॉन अखबार एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया कि तमाम सियासी जमातों को भी ये जवाब मिल गया कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो किसी के साथ नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की बड़ी धमाका खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और उसके साथ साथ जो अभी आपको पता है IMF ने FBR से तमाम दुकानदारों के, ज़मींदारों के, किसानों के, प्रॉपर्टी वालों पर टैक्स लगाने का नया मुतालबा, इस पर भी आगे बात करते हैं मईशत के हवाले से। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ का जादू बोल रहा है, यकीन करें, और ये बड़ा मुश्किल में है इस वक्त। तहरीक इंसाफ भी मुश्किल में और ये भी मुश्किल में। इलेक्शन जो करीब आ गए, उम्मीदवारों को अगवा करने का सिलसिला बढ़ेगा। आप यकीन करें, एक बड़ी फ़ज़ा बनाई जाएगी डर और खौफ की। लेकिन जिस तरह पिछले 2 सालों से तहरीक इंसाफ के लोग ग्राउंड पर उतरना सीख चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ इलेक्शन के दिन धांधली को रोक के जायज़ रिजल्ट इनसे हासिल करना, और ये इनकी जीत है। ये 90 दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम है, और इन 90 दिनों में जिस तरह अभी शेर अफजल मरवत आज बात कर रहा था कि थोड़ा सा अंदाज़ इन्हें बदलना पड़ेगा। उसने तो कहा ना डील करेंगे ना पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे, पुलिस भी सुन ले, इदारे भी सुन लें, जलसे भी करेंगे, रोक कर दिखाओ अगर रोक सकते हो। तहरीक इंसाफ के लिए आपको पता है, एक बंदे को अगर आप निकालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, हम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के लोग नए शामिल करेंगे। इससे लोगों में हौसला पैदा होता है। अभी देखिए मानसेरा में जो वर्कर कन्वेंशन कामयाब हुआ, वर्कर्स आपस में मिले, जमहूरी पुरअमन अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाने का फैसला हुआ, मिलजुल कर एक दूसरे को जो गिरफ्तार होने से बचा भी रहे थे, जो हुए गिरफ्तार होने छुड़वा भी रहे थे। एक सिलसिला जमहूरी अंदाज में चल रहा था। तहरीक इंसाफ के लोग अब कन्वेंशन में मोटरसाइकिल रैलियाँ ये निकालने के लिए जुल्म और जबर के दौरान देखें मार भी खा रहे हैं, लेकिन इन 3 महीनों में कानूनी अंदाज में जमहूरी गुरीला जंग तहरीक इंसाफ का वर्कर सीख चुका है, और ये इलेक्शन के दिन इन्हें काम आएगी। आप इमरान खान के बयान देखें, वो बार बार पुरअमन अंदाज में बाहर निकलने के इसीलिए कहते थे इस दिन के लिए, ताकि घर से बाहर आके खड़े हो जाए। बेशक एहतजाज छोटा हो बड़ा हो, ये छोटे मोटे एहतजाज 4-4, 6-6 लोगों की रैलियों से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इमरान खान कह रहे थे इस मोमेंटम को नहीं टूटने देना, और यही आज हो रहा है। आप देखें, जो आपको खिताब करके वो रोज़ाना चार्ज करता था सियासत में, जमहूरियत में, यही हरकत में बरकत का नाम है। जब आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्टर डालने की हद तक महदूद रहें और ग्राउंड में ना निकलें, तो फिर धांधली नहीं धांधला होता है। अब आपको ये तशद्दुद करवा के खामोश करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको किसी बड़े जलसे की तो ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग खाली जगह ना छोड़ें, बस इनके जलसों में जाएं। बेशक इमरान खान का नाम वहाँ लेना शुरू कर दें, जहाँ इनका जलसा हो वहीं आपका भी जलसा उनके साथ अंदर ही हो रहा हो। जो मजाले में उन्हें भी दिखाएं बार बार। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे एवन प्लेइंग फील्ड बना ली इन्होंने, ये 12 नवंबर को कराची का जलसा चला तोड़ देगा, और फिर चरसदा में वर्कर कन्वेंशन है। कोशिश करें, शिरकत करें इसमें, लोगों को कायल करें। यही जमहूरियत है, ये जमहूरी अमल का नाम है, तहरीक का नाम है। और आपकी तो तहरीक है भी तहरीक इंसाफ जो इस्तेकामत से खड़ी है, और उसके नताइज आपको नज़र भी आ रहे हैं। देखिए इंसाफ को, तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकते। माइनस इमरान नहीं हो सकता, ये मान गए हैं, ये जान गए हैं। इनका फार्मूला भी है कि 2008 की तर्ज पे यही 60, 70, 80 नशिस्तें दे के साइड पे कर दें। लेकिन मजबूरी ये है, जो ही इलेक्शन अनाउंस होना है, ये एकदम 2/3 अक्सरियत तक चला जाएगा मामला। आपने ना सिर्फ अपने वोट को बचाना है, बल्कि वोट को देना है, बल्कि वोट को बचाना भी है। अब इन 3 महीनों में इनकी कोशिश यही होगी। अभी जिस तरह मीडिया पर शिकंजा सख्त हुआ, हर वो शख्स जो इमरान खान का नाम लेता है उसे इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से ऑफर किया। बैरिस्टर एहतिशाम, उसका प्रोग्राम बंद किया। उसकी वाइफ 24 न्यूज़ में वो बुखारी के साथ आयशा सुहेल साहिबा, उन्हें ऑफर किया। अब देखें वो मारिया मेमन का प्रोग्राम, चौधरी गुलाम सरवर और गुलाम हुसैन और उनके साथ जो दूसरे हैं खबर गुमन, इन दोनों को तो खैर बुला के बातचीत होगी। ऑफेयर उनको भी किया, दिल राजा को ऑफेयर किया, बाकायदा तौर पर हदायत दी कि अजहर सदीक को आपने नहीं लेना, ARY जियो सुनो सब ने, शुएब शाहीन को नहीं लेना, तहरीक इंसाफ के लोगों को TV पर नहीं बुलाना, इनका मौक़िफ़ नहीं लेना। लेकिन वो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके पास। लेकिन याद रखें, ये मामला अब चलता रहेगा। ये आसाब का खेल है। इमरान खान के आसाब तो सबको मालूम है कि वो लोहे के बने। अब कौम की बारी अपने अपने आसाब का इम्तहान दे के आपने इस आग में अपने आप को कुंदन बनाना है। हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे, ना ठीक हुए तो फिर ये इनके हाथ से मईशत निकल जाएगी। कोई ताकतवर शख्सियत आपको उस पर तकिया करने की जरूरत नहीं। आरिफ अलवी कमज़ोर आदमी है, बेबास आदमी है, ये आप जानते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे
دیکھیں یہاں وہ نگران وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کمانڈر ان چیف ہے، اسے چاہیے وہ آرڈر کرے، کھل کر کرے کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، سپریم کورٹ میں ظلم اور فسطائیت کے خلاف بات کرے. لیکن یہاں تحریک انصاف کے جو جیسے مرکزی رہنما بھی انہوں نے علی نواز اعوان کو منصیرہ سے اغوا کیا. علی نواز اعوان نے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے قرآن پاک پر حلف دیا، اور یہی تحریک انصاف کی کامیاب مہم تھی کہ اب یہ بے شک پریس کانفرنس کروائیں، انٹرویو کروائیں، جتنے مرضی ان کو اب لوگ ان کی بات تسلیم نہیں کریں گے. قرآن مجید کے سامنے جو بات ہوئی لوگ اسے ہی مانیں گے. سیاسی جماعتیں دیکھیں اکثر و بیشتر یہ صحافی بار بار کہتے تھے جی سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا جی ضیاء الحق کے دور میں، نون لیگ جو مشرف نے جو کیا ہمارے ساتھ ابھی بھی عمران خان کے دور میں، حالانکہ یہ بتا نہیں سکتے تھے کبھی کسی کے ساتھ. ابھی ڈان اخبار نے بتا دیا تفصیل سے کہ ضیاء دور میں بھی جو سیاسی خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا رہا آج کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. آج جو ظلم اور بربریت ہے، اگر کسی خاتون کو اس وقت گرفتار کرتے تھے تھوڑے عرصے کے لیے، صرف بڑے ناموں کو، جیسے نصرت بھٹو کو انہوں نے گرفتار کیا کچھ عرصے کے لیے، ظلم کیا، لیکن یہ سوچتے تھے. آج یہ بار بار خواتین پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ ابھی سنم جاوید نے ایک خط لکھا جیل سے، اس نے اس خط میں بڑا زبردست شعر بھی تھا کہ مٹی سے بنے تم، مٹی سے بنے ہم، پھر کیوں خاص تم اور کیوں ہیں عام ہم. بڑا اچھا شعر تھا. یہ قوم کی بیٹیاں 6 مہینوں سے قید، ان کے بچے گھروں میں ان کا انتظار کر رہے. اس نے خط میں لکھا یہ بھی کہ ڈنڈے کے زور پر پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، آپ ہماری محبت جو ہے نکال نہیں سکتے ہمارے دلوں سے، یہ پریس کانفرنس کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ بات صحیح ہے. دیکھیں فیضل حسن چوہان کو میں دیکھ رہا تھا، اس کا نام GHQ حملوں میں سب سے اوپر تھا 9 مئی کے. اس نے استحکام پارٹی جوائن کی، وہی پولیس والے سے پروٹوکول میں لے کے جا رہے ہیں. بس انہی چیزوں سے لوگوں کا دل پھر اس 9 مئی کے واقعے کو ماننے کو نہیں کرتا. زبردستی کی پریس کانفرنس جو سیاست چھوڑ کے جا چکے ہیں ان سے بھی کہہ رہے نہیں آپ نے سیاست میں آنا ہے. اب جس دور میں اب بڑی انہونی پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، شیر افضل مروت نے ابھی جو ریٹائرڈ جنرل عالم خٹک کے بھائی وہ JUI فضل الرحمان گروپ نوشہرہ سے داؤد خٹک کو تحریک انصاف میں شامل کیا اس دور میں. یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے. اور وہ سیاسی میدان میں وہ کہہ رہا ہے میں پرویز خٹک کے مقابلے میں میدان میں اتروں گا. اور اب وہ یہ تحریک انصاف میں کیوں اب تک شامل نہیں ہوا کہ پرویز خٹک نے ان جیسے نظریاتی لوگوں کو کس طرح روک کے رکھا تھا. اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے ایسے دور میں. دیکھیں جہاں پریس کانفرنسز کروا کے تحریک انصاف کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، چھڑوائی جا رہی پارٹی، وہاں یہ جنرل عالم خٹک کے بھائی پورے خاندان سمیت تحریک انصاف میں. اور یہ پیغام ہے اصل میں، یہ تمام جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، شہید ہیں یا غازی ہیں، قابل عزت لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے. اور یہ بہت بڑا اور اہم معاملہ ہے اس لیے کہ ایکس سروس مین بھی آپ کو ماضی میں یاد ہوگا عمران خان کے جلسوں میں، ابھی حال ہی میں ابھی جو شہداء کے لواحقین پریس کانفرنس کے لیے آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ عمران خان کو دیں گے. ان کے لواحقین کو ویسے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے. ابھی وہ ٹویٹر پہ میر محمد علی خان ہیں، انہوں نے ذکر بھی کیا ایک خاتون کا. اب میر علی خان جو ہے وہ جنرل سرفراز شہید کے بڑے دوست ہیں. انہوں نے کہا اس نے تصویر پکڑی تھی، عورت نے کہہ رہی تھی یہ پولیس کے شہید ہیں. اسے یہ نہیں پتا تھا یہ کون ہے اور ان کی شہادت کتنی عظیم شہادت ہے، پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا. وہ یہ دعویٰ کرے ہم ان کے لواحقین ہیں، جبکہ اسے پتہ یہی نہیں کہ یہ پولیس میں ہے یا فوج میں ہے. تو افسوس ہوتا ہے ایسی حرکتیں دیکھ کے، اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن بہرحال اب استحکام پارٹی کا جو کنونشن ہوا، علیم خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں رلانے کو کہا، آج خود رو رہے ہیں، دیسی مرغی مانگ رہے ہیں. مطلب ان کے بارے میں مثال سے آپ کو سمجھے اس بات کا جواب دیتا ہوں. ان کا انتخابی نشان ہے عقاب، لیکن حقیقت میں عقاب نہیں، یہ گدھ ہے سیاسی طور پر. گدھ دیکھیں اس حالت میں تحریک انصاف کو توڑ کے جس طرح انہیں فائدہ دیا جائے، ایسا کام بالکل پرندوں میں گدھ کرتا ہے. آپ نیشنل جغرافک پہ وہ گدھوں کی فلم دیکھیں، آسمان پہ اڑتا ہے تو دیکھنے میں اس طرح لگتا ہے یہ عقاب ہے، اور اس کی نظر بھی بڑی تیز ہے عقاب کی طرح، لیکن یہ خود شکار نہیں کر سکتا. حالانکہ سائز میں یہ بالکل عقاب کے برابر ہے، لیکن اللہ نے اس کی چونچ اور پنجوں میں طاقت نہیں رکھی. یہ صرف دیکھتا رہتا ہے ہر وقت کوئی کمزور گرے، کوئی مردہ جانور گرے، کسی اور کا شکار نظر آئے، خوراک کا سامان فوراً ادھر. جو ہی کسی نے شکار کیا وہ مرا مردار خوری پر، یہ فوراً، کیونکہ مردار خوری اس کی مجبوری ہے اور یہ اللہ کا نظام بھی ہے. ویسے مردار ہوتے تعفن، بدبو، گندگی پھیلتی. اللہ نے اس نظام کو اس گندگی اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ صرف گندگی اٹھا سکتا ہے. لوگ اسے نفرت کرتے ہیں کہ وہ خاموش چھپ چھپا کے کمزور مرے ہوئے جانوروں پر حملہ کرتے ہیں. اب جو انسانی قدرت سیاست میں ہو، میڈیا میں، یہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ خود کچھ کر نہیں سکتے، انتظار کرتے ہیں کب کوئی طاقتور کے ہاتھوں مظلوم انہیں نظر آئے اور اس کے اوپر حملہ کریں. آج یہ بالکل وہی ہو رہا ہے. یہ استحکام پارٹی جو ہے وہ نبیل قبول نے ہر کچھ اور کہا. یہ بلاول زرداری اور یہ سارے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں آج کہ طاقتور لوگوں کی آنکھ کے تارا نہیں بن سکے. اب وہ مڈل ایسٹ میں مصروف ہے، اس لیے بلاول کو بھی اب وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. ووٹوں کے ذریعے الیکشن یہ نہیں جیت سکتے کبھی، نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ. ان میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا جیتا نظر نہیں آئے گا. ان کی اب طاقتور لوگوں کی نظر اس تحریک استحکام پہ لگی ہوئی ہے. اور آصف زرداری چاہتا ہے پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرے. لیکن عمران خان نے 2 نکاتی پیغام، ایک پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے، دوسرا کسی اتحاد نہیں کریں گے.
اب مریم نواز کی خواہش ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناؤ، ہر وہ خاتون جو کسی بھی صورت میں سیاسی طور پہ اس کے سامنے ہو اسے ہم نے رگڑنا ہے۔ یہ فرح گوگی کا معاملہ بھی اسی میں، فرح شہزادی جس کا نام ہے، اظہر صدیق صاحب نے اس پہ بڑی اچھی بات کی، 2 سال میں فرح شہزادی اور اس کے خاوند کی جائیداد پر مقدمہ بنایا، تمام جائیدادیں ان کی ڈکلیئر، انکم ٹیکس کا تمام محکمہ ڈھونڈتا رہا کچھ ملے، کرپشن کے مقدمات کو اینٹی کرپشن پہلے خارج کر چکا ہے، ایف آئی اے اور نیب نے 2 سال ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ساری تباہ و برباد کر دی، ملازمین کو اٹھا لیا، اکاؤنٹنٹ کو 6 مہینے رکھا، اس کے بچے تک انہوں نے پکڑی رکھے، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ اب دوسری طرف یہ اربوں کی کرپشن کے ثبوت جو ہے انہوں نے آل شریف کے منٹوں میں مٹا دیے، گاڑیوں کی گاڑیاں بھری اڑا دی انہوں نے، ثبوت ہی ختم، بندے ہی مار دیے۔ یہاں یہ بریکنگ سٹوریوں پر آپ پہلے صحافیوں کو استعمال کرتے تھے، لیکن جب سے منیب، شاہ زیب، عادل کامران، شاہد کامران کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب یہ سٹوری کو ایڈٹ کر کے انہوں نے مصطفیٰ کمال، فردوس عاشق امان، عطا تارڑ، مولوی اشرفی، وطاہر اشرفی جو ہے، اور یہ اشتر اور صاف، ان جیسے لوگوں کو سامنے بیپر پہ دیتے کہ ان لوگوں کو لینا ہے صرف، اور کسی کو نہیں۔ اور فرح شہزادی پر الزام کیا جی 2017 سے 2020 تک 13 ارب کے اثاثے انہوں نے بنائے۔ اب مزے کی بات ہے عمران خان کی حکومت 2018 میں آئی، اور احسن جمیل گجر اور فرح شہزادی کے جو سسر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا رہا، خاندان سارا ان کا ادھر، رشتہ دار حصے دار سارے ان کے ساتھ۔ اب ان سب کے اثاثے ملا کے انہوں نے الزام لگایا کہ جی ملک ریاض سے جو 190 ملین پاؤنڈ تحریک انصاف کی حکومت کو واپس آئے، حالانکہ وہ پیسے قاضی فائز نے سپریم کورٹ میں پہلے ہی چیک کر لیے موجود ہیں، جی موجود ہیں، پیسوں کی تو کرپشن ہی۔ اس کے بدلے کہتے ہیں جی 240 کنال زمین فرح شہزادی کو رشوت کے طور پہ دی، حالانکہ وہ زمین تو القادر ٹرسٹ پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ کہاں لے کے اپنے ساتھ گئی۔ اب یہ 14 ارب کا جو انہوں نے الزام لگایا ہوا اتفاق سے عمران خان کی حکومت کے صرف 2 سال ہوئے، لیکن 2 سال یہ کیس ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، اب الیکشن کے دنوں میں کیوں بنایا، اور پھر ساری سیاسی جماعتوں کو جس طرح جوڑا۔ ماضی میں چودھری ظہور اللہ پر بینس کی چوری اور حنیف رامے پر انہوں نے گھڑی چھیننے کا الزام لگایا، اور فواد چودھری پر یوریا اور چارپائی چوری کرنے کا الزام۔ ہاشم ڈوگر اور فواد چودھری سے کل پوچھ رہا تھا کہ استحکام پارٹی میں آ جاؤ، اس نے کہا دیکھو سیاست اگر کرنی ہے تو میں تحریک انصاف میں جاؤں۔ اگلے دن فواد چودھری گرفتار، اس نے پھر وہ کارٹون اخبار کا جج کو بھی دکھایا، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح کے طریقوں سے جو استحکام پارٹی میں جائے گا وہ کیا استحکام لائے گا سیاست میں؟ جنہوں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، جیسے عامر ڈوگر، مسرت چیمہ، اندلیب عباس، فواد چودھری، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سیاست سے بریک لیں، ہماری توبہ ہے، سیاست میں ہم آتے ہی نہیں، ایسا دباؤ، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں سیاست میں بھی آنا ہے اور الیکشن بھی تحریک استحکام پارٹی سے لڑنا۔ 22 لوگ چاہیے جہانگیر ترین کو۔ اب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے دیکھ لیں کہ اب کوئی نہ کوئی ان کی سوچ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح یہ 22 لوگ بڑے نام ہمارے، کیونکہ استحکام پارٹی بالکل لاوارث یتیم پارٹی ہے۔ وہ نبیل قبول نے کہا جو نام اس نے لیا وہ میں یہاں لینا نہیں چاہتا، اس نے کہا اب یہ پارٹی ہے جو مطلب اچانک رات کو ہو جاتا ہے، تو یہ اسی طرح اچانک پیدا ہوئی پارٹی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے سیاست میں۔ اس طرح کی پاکستان میں 250 پارٹیاں بنی پہلے، آپ کو کتنوں کے نام پتہ ہے؟ سوچ لیں ذرا ذہن میں۔ تو ان کا بھی نام آپ کو پتہ ہے، 2 سال بعد ہمیشہ آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون تھا یہ بندہ، کس نے بنائی، پیسہ ان کے پاس بتاؤ چینی کا اکٹھا ہوا ہے بے تحاشا، افغانستان میں شیئر کیے، ادھر علیم خان کے پاس بھی بہت سارا مال ہے، آپ کو پتہ ہے لمبا چوڑا، تو وہ لگے گا اس میں نظر آئے گا سامنے، پیچھے ان کے موجود ہے طاقت۔ لیکن طاقت سے مسائل کب حل ہوئے؟ طاقت سے کب کوئی حکومتوں میں اس طرح رہا؟ جب عوام نہ مانے تو پھر کیا کرے؟ وہ سوات جائیں تو وہ پیر بابا کی قبر پہ لکھا ہوتا ہے، وہ بزرگ تھے پتہ نہیں، کہ جب اللہ ہی نہ مانے تو پیر بابا کیا کرے، جب اللہ نے نہیں ماننا تو پھر پیر بابا کیا کرے گا؟ تو بات یہی ہے، یہاں عوام ہی نہیں مانے گی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس لیے عوام کی بات عوام تک ہی رکھیں اور اللہ نے عقل دے، اور یہ پاکستان کا کچھ سوچیں۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ٹیکسز بڑھاؤ، عوام پہ تباہی بربادی لاؤ، مزید معیشت کو نیچے گراؤ، تو یہ حالات آپ کے سامنے بنا کے بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ سارا کھانا تیار ہو کے بھی ان سے ہضم نہیں ہو سکے گا، پیٹ ان کا خراب ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کوشش ہوگی میری کہ 2 گیسٹ ہوں میرے ساتھ، اور آپ دیکھیے گا ضرور۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔